عزیزان گرامی، 10 رمضان المبارک ہے اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں شہادت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ انفاق کیا ہوتا ہے اور کسے انفاق کہتے ہیں، اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے تو وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ سے اس کو انتہائی احسن طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ جناب خدیجہ کہ جو ملکۃ العرب ہیں، مال کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ مال جناب خدیجہ کے پاس ہے۔ اتنا مال ہے کہ پورا کا پورا مکہ جناب خدیجہ کا مقروض ہے، اور اتنا بڑا محل ہے کہ پورے کے جو مکے والے لوگ ہیں تمام کے تمام مکے والے اس محل میں سما سکتے ہیں۔ جو لباس پہنتی ہیں وہ سونے کی تاروں کا بنا ہوا لباس ہے۔ یہ جناب خدیجہ کی اس وقت کی دولت ہے، نہ جانے کتنے غلام اور کتنے کنیزیں ہیں۔ یہ سارا کا سارا مال جناب خدیجہ نے خرچ کر دیا، کس کے اوپر؟ اسلام کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر، سارا کا سارا مال۔ یعنی انسان سوچ سکتا ہے کہ جو ملکہ ہو، جناب خدیجہ کی جو سیرت ہے، اس سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ جب شادی کے لیے انتخاب کر رہی ہیں تو اگرچہ کہ ملکہ ہیں، سب سے بڑی تاجرہ ہیں، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اپنے لیے جب شوہر کو تلاش کر رہی ہیں تو کسی مالدار شوہر کو تلاش نہیں کر رہی ہیں، بلکہ تلاش کر رہی ہیں ایسے شوہر کو کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اور پھر جب وہ اخلاق والا شوہر ملا کہ جس کو اللہ نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں، تو جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنی ہے۔ اور پھر کس طریقے سے وہ شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد سب سے پہلی خاتون جو اسلام لے کر آئیں، سب سے پہلی خاتون جو اسلام لے کر آئیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، کہ جب مکے میں سارا کا سارا قریش انکار کر رہا ہے رسول خدا کا، اسلام بالکل نیا نیا دین ہے جس کو رسول اللہ نے متعارف کرایا ہے، اس وقت اگر رسول اللہ کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو عورتوں میں یہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں اور مردوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے تمام مکے نے بائیکاٹ کر دیا جناب خدیجہ کا، قریش کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا، یہاں تک کہ ولادت کے وقت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے وقت کہا کہ کیونکہ تم نے ایک یتیم عبداللہ کے یتیم بیٹے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لیے، لہٰذا ہم نہیں آئیں گے، اور نہیں آئی۔ اور پھر اس قدر بائیکاٹ ہوا کہ شعب ابی طالب میں سارا کا سارا مال جناب خدیجہ کا خرچ ہوا، کہ جہاں پر ایک طریقے سے اقتصادی طور پر رسول خدا کا بائیکاٹ کر دیا گیا کہ نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے گی، نہ کوئی ان کو کوئی چیز بیچے گا، نہ کھانے کی چیز، نہ کوئی اور دوسری چیز۔ سارا کا سارا مال جناب خدیجہ کا خرچ ہوا شعب ابی طالب میں۔ اسی لیے رسول خدا جب جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو کافی دیر تک ان کی اچھائیاں بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ جو دوسری بیوی تھیں ان کو حسد ہونے لگا، اور وہ کہنے لگیں کہ اللہ نے آپ کو ایک جوان بیوی دی ہے، جوان بیوی کے ہوتے ہوئے آپ ایک بوڑھی بیوی کو یاد کر رہے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما اخلف علی خیرا منہا، مجھے آج تک خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ یعنی جناب خدیجہ کے بعد تقریباً 9 ازواج ہیں رسول خدا نے اختیار کی ہیں، اس کے باوجود رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ آج تک مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ کیوں جناب خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں ملی؟ لقد آمنت بی اذ کفر الناس، کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لے کر آئیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، یعنی کوئی بھی میرے پر ایمان لانے پر تیار نہیں تھا، اس وقت جناب خدیجہ ایمان لائیں۔ وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ وانفقتنی مالہا اذ حرمنی الناس، اور جناب خدیجہ نے اس وقت مجھ پر اپنا مال خرچ کیا کہ جب لوگ اپنے مال سے مجھے محروم کر رہے تھے، یعنی مجھے مال کی ضرورت تھی، اس وقت جناب خدیجہ نے اپنا مال خرچ کیا۔ یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کتنے اعتبار سے فضیلت رکھتی ہیں کہ ہر اعتبار سے رسول خدا کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، اور ہر مرحلے پر جناب خدیجہ رسول خدا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور ان کا ساتھ دینے کو آمادہ و تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال خدیجہ، کہ مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا
کہ جتنا جناب خدیجہ کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے، اگرچہ کہ جنگیں ہوئی ہیں، مدینے میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں اور کتنا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ جو فائدہ جناب خدیجہ کے مال نے مجھے پہنچایا ہے وہ کسی مال نے مجھے نہیں پہنچایا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔